اسحاق ڈار صاحب نے گاڑی رکوا کر کال سنی جبکہ ڈرائیور اور عملے کو گاڑی سے باہر بھیج دیا گیا. 2 سے 3 منٹ کی کال کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے. آج ہو سکتا ہے یہ نام اناؤنس کر دیا جائے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی 100% سب کچھ کنفرم نہیں ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کس بڑے آدمی نے اس 6 کی لسٹ میں کون سا نام ریکمینڈ کیا. جس کو نواز شریف آرمی چیف تعینات کرے گا وہ شروع دن سے ہی متنازع ہو جائے. میں نے اور عارف الوی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر کھیلیں گے. صدر نے آرمی چیف کی تقرری میں رکاوٹ کی کوشش کی تو پلان بی موجود ہے, سوائے عاصم منیر صاحب کے. جب اگر کسی اور کو لگا دیا گیا نا تو انہوں نے بعد میں پتا کیا کہنا ہے, یہی وہ بندہ تھا جس کا میں کہہ رہا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, بڑا امپورٹنٹ دن ہے آج کا. مجھے نہیں پتا آپ یہ ویلاگ کب دیکھ رہے ہیں, لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید آرمی چیف کے نام, نئے آرمی چیف کے نام کے اوپر جو ہے وہ شاید فیصلہ آج اناؤنس کر دیا جائے. اور کیبنٹ کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آج ہونی ہے. پرائم منسٹر کل ویسے ہی ٹرکی کے لیے جا رہے ہیں, تو آج جو ہے وہ 11 بجے کیبنٹ کی میٹنگ جو ہے وہ کال کی گئی ہے, اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کسی حد تک کلیئر ہو جائے گا. اچھا, کل رات کو ویسے بھی پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز کا مرکز رہا. سارے اتحادیوں کو بلایا گیا تھا اور تمام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کی گئی, جس میں JUIFA, جس میں MQM, باپ اور اس طرح دیگر کاف لیگ, دیگر تمام جماعتیں جو ہیں شامل ہیں. سرکاری طور پہ یہ بڑا ضروری ہے, غور سے سنیے گا میری بات. سرکاری طور پہ جو ٹکٹس ریلیز کیے گئے اس میں فردن جتنے وہاں پہ پارٹی کے سربراہ تھے اتحادی جماعتوں کے, ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ جی شہباز شریف صاحب کا اختیار ہے, شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, آپ نے مشاورت کی, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی چوائس پہ مکمل اعتماد ہے. یہ عمران خان صاحب کی بھی جب حکومت تھی نا تو اتحادیوں کے لیے ٹکٹس اسی طرح ہی نکلتے تھے. اچھا, وہ اتحادیوں نے کہا بھی نہیں ہوتا تھا, 1-2 دفعہ بلکہ اس طرح ہوا بھی عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو ہے نا, وہ مجھے ایک اتحادی جو ہیں ان کی اسی طرح ٹکٹس وغیرہ جب ان کے چلے, بعد میں میری ان سے ویسے بات ہوئی تو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے نام کے ٹکٹ چل رہے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ تو PM ہاؤس سے آیا ہوا ہے سارا آپ کے بارے میں. انہوں نے کہا یار پتہ نہیں, خود ہی بیٹھ کے نکال دیا, ہم تو ویسے ہی مل کے آئے تھے بھائی. اور یہ ہوتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ روٹین میں ہوتا ہے یہ, اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے. ایون عثمان بزدار کے ساتھ لوگ جو ہے نا اپنے کسی مسئلے کے لیے جاتے تھے, کسی مسئلے کے لیے. اچھا, اگر ان کو شک ہوتا تھا نا یار بندہ جو ہے نا 50-50 ہے, خاص طور پہ جہانگیر ترین گروپ سے جو لوگ تعلق رکھتے تھے. ویسے ہی کیونکہ بات ہو رہی ہے تو ذرا ٹاپک ذہن میں آ گیا. جہانگیر ترین گروپ سے جو لوگ ہوتے تھے نا, اکثر وہ جو باقی سارے چھوڑ گئے تھے, تو وہ جب عثمان بزدار سے جا کے ملتے تھے, وہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں ملتے تھے, یا ان کو کوئی آفر کروائی جا رہی ہوتی تھی کہ جناب ہم آپ کو اسکیموں کے لیے جو ہے اتنے پیسے دیتے ہیں یا یہ کر دیتے ہیں, وہ بیچارہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر نکلتا تھا. وزیر اعلیٰ ہاؤس کا جو پریس ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا نا, وہ بیٹھ کے اس شخص کے نام کے ٹکٹ نکال دیتا تھا. اس نے کہا ہے کہ مجھے عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اوپر بھرپور یقین ہے, عثمان بزدار صاحب بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, اور عثمان بزدار صاحب جیسا وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ ٹکٹ جو ہے اس بندے کے نکل چکے ہوتے تھے, ابھی وہ گھر نہیں پہنچا ہوتا تھا اپنے, تو اس کے نام کے ٹکٹ چل رہے ہوتے تھے. وہ بندہ کہتا تھا میں پاگل ہے گا, میں ہو جی گل کراں عثمان بزدار کے بارے میں. اینی تعریف عثمان بزدار دا اپنا ڈرائیور ہوتی نہیں کرتا ہے گا جیڑی تسی میرے پلے پہ آتی ہے. تو واٹ آئی ایم سیئنگ اس کے اتحادیوں کے حوالے سے یہ جو کل میں ٹکٹس دیکھ رہا تھا نا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے سب کچھ یہ کہا بھی ہو سکتا ہے کہا ہو, لیکن میں کہہ رہا ہوں ضروری نہیں ہے. صرف یہ اتحادی جماعتیں, اتحادی جب حکومت بنتی ہے نا تو اس میں اکثر اوقات یہ والا پتہ کھیلا جاتا ہے. یہ میں بس ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی, اب آ جائیں ذرا کچھ دیگر خبروں کی طرف. ایک تو مشاوری اجلاس ویسے جب یہ ختم ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے, اور کیا کہتے ہیں, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ کے قریب ٹیلی فون کال موصول ہوئی. اسحاق ڈار صاحب نے گاڑی رکوا کر کال سنی جبکہ ڈرائیور اور عملے کو گاڑی سے باہر بھیج دیا گیا. 2 سے 3 منٹ کی کال کے بعد اسحاق ڈار صاحب جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہو گئے. تو ڈار صاحب مطلب کوئی ایسی گفتگو کر رہے تھے جو وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ڈرائیور بھی جو ہے وہ سنے. ہوتا ہے سینسٹیو آبویسلی گفتگو. ڈار صاحب از ون آف دا کی مطلب منسٹرز رائٹ ناؤ ان دا کیبنٹ, تو اتنا تو بنتا ہے, اتنا تو ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب کئی دفعہ وزیر اعظم ہاؤس کے لان میں بیٹھ کے جو ہے وہ گفتگو کرتے تھے, کئی دفعہ اس طرح ہوتا تھا. اندر نہیں بیٹھتے تھے, وہ کہتے تھے کھلے آسمان کے تلے ہم بات کریں گے. تو یہ اگر انہوں نے ڈار صاحب نے اگر لوگوں کو باہر نکالا تو اس میں کوئی ایسی بات ہے. البتہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ جاوید چوئی صاحب کے شو میں کل رات کو تشریف لے کر آئے ہوئے تھے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا تقرر 27 نومبر سے پہلے ہو جائے گا. تو یعنی اگر آج 24 ہے تو 3 دن کے بعد جو ہے 3 دن کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اس کا تقرر ہو جائے گا, کیونکہ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف 27 نومبر کو
ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی سمری میں دونوں تعیناتیاں ہو جائیں. انہوں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے, اور دونوں تقرریاں 2 مختلف دنوں میں بھی ہو سکتی ہیں. امید ہے 28 نومبر تک سارا پروسیس جو ہے مکمل ہو جائے گا. صدر اگر 15 دن کے لیے روکتے ہیں تو پھر دوبارہ جاتی ہے, اور اس کے بعد 10 دن کے بعد خود بخود عمل درآمد ہو جاتا ہے. صدر نے آرمی چیف کی تقریر میں رکاوٹ کی کوشش کی تو پلان بی موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آج سے 3 دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا, اور اس پہ میں نے لکھا تھا نون لیگ کا پلان بی تیار ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک پلان بی کی جو ہے وہ اب تصدیق کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر صدر اپنا اختیار استعمال کرتے بھی ہیں تو کوئی ویکیوم نہیں آئے گا, ہماری پوری تیاری ہے. اگر آپ کے مفروضے کے مطابق بات کریں, جاوید چوئی صاحب نے ایک مفروضہ بنایا تھا, انہوں نے کہا اگر آپ کے مفروضے پر ہم بات کریں تو جنرل عاصم منیر کی 27 نومبر کو ریٹائرمنٹ پر حل موجود ہے. وہ گھر نہیں جائیں گے, سیکیور رہیں گے. وہ کیا حل ہے؟ وہ حل یہی ہے کہ ان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے کے اوپر پہلے تقرری ان کی کر دی جائے, اور جب وہ ہو جائے جیسے یہ ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ 3 سال کے لیے جو ہے ایلیجبل ہو جائیں گے. 3 سال کا ٹینیور ان کا بڑھ جائے گا. ریٹائرمنٹ کا پروسیس ہی ختم ہو جاتا ہے, اور جب وہ پروسیس ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ آرمی چیف بن سکتے ہیں. بٹ یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ سارا کا سارا ایک مفروضہ ہے کہ ان کیس جنرل عاصم منیر کو ہی ایکچولی نامنیٹ کیا جاتا ہے یا ان کو آرمی چیف بنایا جاتا ہے, تب یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہوگی. لیکن میں آپ کو ابھی یہ بات بتا رہا ہوں, مطلب میں جیسا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہو سکتا ہے یہ نام اناؤنس کر دیا جائے یا فائنل کر دیا جائے, لیکن میری اطلاعات کے مطابق ابھی بھی 100% سب کچھ کنفرم نہیں ہے. یہ میں آپ کو بڑے باوثوق طریقے سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی 100% سب کچھ کنفرم نہیں ہے. کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے, آخری مومنٹ تک کچھ نہ کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی عاصم منیر صاحب کا نام فائنل ہو چکا ہے. میری اطلاعات کے مطابق بہت بڑے بڑے لوگوں نے بیچ میں جو ہے وہ چھلانگ مار کے نام کچھ اور نام بھی دیے ہیں. بس میں اس حد تک جاؤں گا, اس آگے نہیں جاؤں گا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کس بڑے آدمی نے اس 6 کی لسٹ میں کسی اور کا نام کون سا نام ریکمینڈ کیا, اور پھر ان کو جواب کیا دیا گیا, یہ بھی مجھے سارا پتہ ہے. لیکن یہ ذرا میں وقت آنے کے اوپر پہلے یہ ذرا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بلکہ اس میں ایکچولی جہاں پہ ناموں کی بات ہو رہی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کامران خان صاحب کی بات نہ کروں. کامران خان صاحب کا ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. کامران خان صاحب نے کہا جی ناٹ وتھ اسٹینڈنگ واٹ پی ایم شہباز ڈیسائڈز ٹمورو, یعنی کہ آج, not one in dozens of present or former colleagues or Lieutenant General Asim Munir Shah in Pakistan Army believe he has any political preferences. Consequences is the General Asim is absolutely apolitical in true sense of the word. آپ کو اندازہ ہو رہا ہے عاصم منیر صاحب کے اندر کتنی خوبیاں ہیں؟ آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ کامران خان صاحب کے منہ سے اگر عاصم منیر صاحب کے لیے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں, جبکہ آج سے چند دن پہلے, صرف چند دن پہلے, میں اپنی ٹیم کو کہوں گا ذرا ڈھونڈ کے شیئر کر دیں اسکرین کے اوپر آپ کے ساتھ, کہ انہوں نے چند دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ انفارچونیٹلی عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف کی دوڑ میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. لیکن شاید ہو سکتا ہے کامران خان صاحب کو وہ جس سے کہتے ہیں نا کہ وہ جب ایک طوفان آنے لگتا ہے نا تو اس سے پہلے ہلکی سی پیاری سی میٹھی سی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے, لگتا ہے جیسے کسی نے اے سی آن کیا ہے نا, بڑی پیاری سی خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر ایک. وہ جب بارش پڑتی ہے نا مٹی کے اوپر تو مٹی میں سے ایک بڑی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہوتی ہے, ٹھنڈی سی ہوا چل رہی ہوتی ہے, پھر ایک دم جھکڑ آنا شروع ہوتے ہیں اور بڑے بڑے درخت, بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کامران خان صاحب نا ابھی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر ہے, شاید ان کو ہو سکتا ہے کچھ پتہ لگ گیا ہو, بھائی سینئر جرنلسٹ ہیں, ہو سکتا ہے ان کو پتہ لگ گیا ہو. تو عاصم منیر صاحب کے لیے ماشاءاللہ اتنے پھول جھڑ رہے ہیں, چلیں اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے ایک ویلاگ کیا اور انہوں نے کچھ کمپلینٹس کی ہیں. انہوں نے کہا خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب نے سمری موو ہونے کی خبر کی تردید کر کے مجھے ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی, جس کا مجھے بڑا دکھ ہے. اور یہ کل بیسکلی پرسوں رات کو ہوا تھا, یہ پرسوں رات کو جب وہ سمری آئی ہے, سمری نہیں آئی ہے, سمری آئی ہے, سمری نہیں ہے. وہ مجھے تو ایسا لگ رہا سمری آ نہیں رہی, سمری آ چکی ہے. مجھے عمران خان صاحب تبدیلی کے بارے میں کہتے تھے. انہوں نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب نے ایسا کیوں کیا, ان کے اس خبر کو چھپانے کا کیا مقصد تھا. میری زندگی کا تجربہ ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم کو ایک دوسرے سے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے, اگر بیچ میں کسی کو شامل کریں گے تو غلط فہمیاں پیدا ہوں گی. اب آئیے ذرا عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے جو کل انہوں نے رات کو 7 بجے اے آر وائی کے اوپر خاور گھمن صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب, انتہائی سینئر, بہت سینئر جرنلسٹ جن کی میں کریڈیبلٹی کو سلوٹ کرتا ہوں, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا عمران خان صاحب کو.
سوری بڑی غلطی ہو گئی, انہوں نے انٹرویو نہیں دیا عمران خان صاحب کو, عمران خان صاحب نے انٹرویو دیا ان کو. میں کریکشن اس کو بڑی انڈر لائن کر کے اس کو میں کریکشن کرنا چاہوں گا, میرا قطعی یہ مقصد نہیں تھا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنی مرضی کے آرمی چیف چنتا تھا, لیکن آرمی چیف اپنی حدود سے باہر نہیں جا سکتے. جس کو نواز شریف آرمی چیف تعینات کرے گا وہ شروع دن سے ہی متنازع ہو جائے گا. ایلو, کامران خان صاحب ہمیں کچھ بتا رہے ہیں, عمران خان صاحب ہمیں کچھ بتا رہے ہیں, اور منصور علی خان ان دونوں کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں. کیسا ہے؟ اچھا, اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ 6 نام چلے گئے ہیں اسمبلی میں, میرٹ کے مطابق تو خدشہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا ایشو یہ ہے کہ قومی سلامتی کے اتنے بڑے فیصلے کے لیے اس شخص کو فیصلہ, نواز شریف کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ جو فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے, ادھر وہ امرتسر میں پیدا ہوئے تھے نا, اور وہیں پہ پلے بڑے ہیں. انڈیا سے تو تعلق ہے ان کا, ہے نا, بھارت سے تو تعلق ہے. 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھوڑی رہے ہیں, ان کا کیا تعلق؟ ظاہری بات ہے. انہوں نے کہا میں اس کی نیت پہ شک کر رہا ہوں, اس نے ادارے کی یا ملک کی بہتری کے لیے نہیں بلکہ اپنے کیسز ختم کروانے اور مجھے کونے میں لگوانے کے لیے تعینات کرے گا. سوال ہوا جی فوج اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پر ہیں. آئے ہائے, بڑا کلاسیکل سوال. انہوں نے کہا فوج کے ادارے کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے, میں تو بس یہ کہتا تھا کہ میرا کیا تعلق ہے, جو میرٹ پہ ہے اسے بنا دیں. میں نے کون سے اپنے کرپشن کے کیسز ختم کرنے ہیں, مجھے کون سا ان سے الیکشن جیتنے میں مدد چاہیے. میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کو آرمی چیف بنانے کا نہیں سوچا تھا. مجھے تو اور اتنے مسئلے تھے, میں کہتا تھا جو بہترین ہوگا وہ آرمی چیف ہوگا. کیسا ہے انہوں نے, اور الٹیمیٹلی میں آپ کو بتاؤں کیا ہوگا, شاید سوائے عاصم منیر صاحب کے, جب اگر کسی اور کو لگا دیا گیا نا تو انہوں نے بعد میں پتا کیا کہنا ہے, یہی وہ بندہ تھا جس کا میں کہہ رہا تھا, یہی وہ بندہ تھا جس کا میں کہہ رہا تھا کہ اس کو میرٹ کے اوپر آنا چاہیے. یہ خان صاحب کا میں ابھی سے آپ کو بتا دوں, بہت زبردست چوائس ہے, میرٹ کے اوپر لگائی گئی ہے. بڑے زبردست ڈسٹنگوش قسم کے آفیسر ہیں, یہ بڑا زبردست ان کا کریئر ہے, اور پاکستان کے لیے یہی سب سے موزوں ترین ہے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, اور یہ صرف عمران خان صاحب نہیں, کامران خان صاحب بھی یہی کہیں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں. لکھ لیں میری بات, یہ لکھ لیجئے گا میری بات. اچھا مجھے ویسے کامران خان صاحب زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے, مجھے یقین کریں, مجھے بار بار یہ لگتا ہے. اچھا خیر آگے چلیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا کہ عارف الوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے اور عارف الوی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کر کھیلیں گے. یہ کون سا کھیلیں گے؟ وہ آپ کو یاد ہے وہ ایک آڈیو آئی تھی, اور وہ جب مراسلے کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس وقت خان صاحب انسٹرکشن دے رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ جب کھیلنے کا لفظ آتا ہے نا, یہ عمران خان صاحب لوگ کھیلنے کا لفظ ہمیشہ سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ میں نے اس پہ سیاست کرنی ہے. تو یہ بیسکلی ان کے ارادے کیا ہیں کہ انہوں نے کھیلنا ہے اس کے اوپر. عارف الوی صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بات یہ کہی کہ جی انہوں نے کہا جی عارف الوی جو ہیں جب یہ معاملہ ہوگا تو وہ میرے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں گے, میری پارٹی سے ہیں تو وہ میرے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کریں گے. اب میرا یہاں پہ ایک سوال یہ ہے کہ یہ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جی نواز شریف جس طرح ابھی انہوں نے کہا بھی تھوڑی دیر پہلے انٹرویو کہ نواز شریف کے ساتھ کیوں ڈسکس کرنا ہے, اس کا تو انٹرسٹ ہے, اس کا یہ ہے, اس کا وہ ہے. آپ کے ساتھ کس حیثیت میں وہ یہ ڈسکس کریں؟ عارف الوی صاحب اگر ایکچولی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی چیز ہوگی, کیونکہ صدر مملکت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے ساتھ. صدر مملکت پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے, اس کا کوئی فرض نہیں بنتا کہ جا کے اپنے پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا شروع کریں, ہاں جی تسی دسو تسی ہی کہندے ہو. آپ کا کوئی سٹیک نہیں ہے سارے معاملے کے اندر, بالکل بھی کوئی سٹیک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود یو ایڈمٹ کہ جس شخص کو آپ نے ایوان صدر میں بٹھایا ہوا ہے وہ یہ غیر آئینی حرکت کرے گا, وہ کرے گا, اور آپ اس پروسیس کے اندر ڈچ ڈالنے کا پورا ارادہ رکھتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ سگنل دینا تھا, یہ بتانا تھا کہ جی بھائی جان میں نے یہ پروسیس اتنے آرام سے نہیں ہونے دینا. جبکہ نواز شریف کے ساتھ اگر شہباز شریف بات کرے تو وہ غلط ہے, وہ نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں جی انہوں نے سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کر دی ہے, اور یہ سارے ان کے فواد چوہدری صاحب اور یہ سب جو ہیں وہ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ دیکھیں جی انہوں نے غلط کر دیا ہے, یہ تو ہو نہیں سکتا, سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہو گئی ہے, اتنے سینسٹیو ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو بھائی جب عارف الوی صاحب اگر آپ سے اس سینسٹیو ایشو کے اوپر بات کریں گے تو تب ٹھیک ہے. اور ظاہری گل ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تو, اگلا کرے تو تیری ایسی تیسی, اسی کریے تو کوئی مسئلہ نہیں, جو مرضی ہو جائے, ہے نا. ہاں.
اس کے بعد ایک امپورٹنٹ سوال امریکہ کے حوالے سے ہوا کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے امریکہ کے معاملے میں یو ٹرن لے لیا ہے. انہوں نے کہا یو ٹرن کئی دفعہ بہت اچھی چیز ہوتی ہیں. یہ خان صاحب تو پرانا مطلب فارمولہ ہے نا, ساڈا تو پرانا ہی فارمولہ ہے. یو ٹرن تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی اور انہوں نے دیکھا کہ عوام ہمارے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی ہے تو عقل مندی یہی تھی کہ وہ یو ٹرن لیتے. یو ٹرن نہ لینے سے آج ملک کا بھرکس نکلا ہے. سائفر تو ہے, مداخلت ہوئی ہے. میں نے تو انہیں آگے کا کہہ رہا تھا. میں نے ان سے کہا میرے اپنے مفاد سے زیادہ ملک کے مفاد ہیں اور ملک کے مفادات ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. میں نے یہ کہا ہے. ہیلو کہ جی میری آپ نے گورنمنٹ گرا دی. مسئلہ یہ عمران خان صاحب آپ بار بار یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ اگر ایسا ہوا تھا, یہ جو آپ نے پوری ایک کنسپیریسی تھیوری تیار کی ہوئی ہے نا, آپ ہمیشہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ عمران خان کی بھینس نہیں چوری ہوئی تھی. اگر میں ایکچولی ایک پی ٹی آئی فالوور بن کے بھی سوچوں نا, آپ کے مطابق ایک سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ایک بیرونی ملک نے, ایک دوسرے ملک نے سٹنگ گورنمنٹ گرائی ہے. یہ زمان پاک کے باہر سے آپ کی 125 نہیں چوری ہوئی کہ آپ یہ کہیں ہاں یار چلو میری 125 سے کوئی مسئلہ نہیں, میں نہیں پرچہ کرانا جناب. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے جو کنسپیریسی تھیوری تیار کی ہوئی ہے نا, وہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرانے کی ہے کہ امریکہ نے یہ کیا ہے. اور اگر یہ بات ہے تو امریکہ کین ناٹ بی فارگیون. اتنے آرام سے کس طرح آپ نے, یا تو اس کا یہی طریقہ, وجہ یہی ہوگی کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی وہ پوری تھیوری کنسپیریسی تھیوری بنائی ہے اس میں وہ پنکچنگ ہولز اتنے زیادہ ہیں کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے اس کے اوپر. یا پھر دوسری بات آبویسلی یہی ہے کہ جناب آپ نے کہا جی آگے چلو کوئی مسئلہ نہیں, جو کچھ ہوا ہے امریکہ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے خیر ہے. دونوں صورتوں میں آپ کی غلطی ہے, دونوں صورتوں میں. کہ اگر آپ مطلب یہ امریکہ دشمنی ہے, یہ اس ملک کے ساتھ یہ دشمنی ہے کہ اگر اس نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو ڈی تھرون کر دیا, اتار دیا. آپ کے مطابق سندھ ہاؤس میں پیسے لگائے گئے ہیں, آپ کے مطابق یہ سارے ایم این ایز جا کے امریکن ایمبیسی میں جا کے ملتے رہے ہیں, یہ آپ نے بتایا ہے نا سب کچھ, اور وہاں پہ بیٹھ کے پورا پلان بنا ہے اور اس کے بعد آپ کی حکومت گرائی گئی ہے. تو اگر یہ سب کچھ ایسا ہوا ہے تو بھائی اس کے اوپر تو اتنی بڑی انکوائری بننی چاہیے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں جیسی حکومت میں آیا, میں امریکہ کے سفیر کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینکوں گا. آپ کو تو یہ کہنا چاہیے. تسی کہڑے پاسے چل پے ہو, لیکن تسی جہڑے پاسے چل رہے ہو نا, جانا ایتھے ہی بنتا سی تہاڈا, ادھر ہی جانا بنتا تھا آپ کا. لیکن آپ کے وہ معصوم جو کارکن ہیں وہ کیا سمجھیں گے, وہ نہیں سمجھیں گے. وہ تو خان جو کہتا ہے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ایوری تھنگ از آل رائٹ, آل از ویل, وہ جو کہتے ہیں نا آل از ویل, تو وہ ایبسولوٹلی ناٹ سے اب آل از ویل ہو چکا ہے. ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ ناظرین اب تک کی اپڈیٹ تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.